لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس سے یا ہم یہ جو الیکشن کمیشن کا ہے اس کے اوپر پہلے بات کر لیں اور پھر جو ہے وہ ہم کابینہ کے اجلاس پہ آ جائیں تو میرا خیال ہے یہ بہتر ہوگا، کیونکہ آج زیادہ تر گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے ہی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ جو آج کے دیکھیں آپ تو پہلے تو میں پاکستان تحریک انصاف اور جو وزیر اعظم ہیں اور ہمارے جو تمام کارکنان ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کو سرخرو کیا، اور آج جو الیکشن کمیشن میں جو فائنڈنگ آئی، جو یہ بڑا ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا اس سے وہ نکال لیں گے، یہ بھی معاملہ جو ہے وہ ٹائیں فش ہو گیا، اور تمام لوگوں کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو فنڈنگ ہے وہ یہ واحد، ہم شروع سے کیا بات کر رہے تھے، فاروق جب بھی جا رہے تھے اپنے الیکشن کمیشن میں اور انہوں نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اوپر جب بات کی اور ہم چاہ رہے تھے کہ یہ ساری پارٹیز کا اکٹھا آئے لوگوں کے سامنے، تو مقصد ہی یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تمام پارٹیز کی فنڈنگ کو ایک کمپیریزن لوگوں کے سامنے رکھے تاکہ ایک معلوم ہو سکے کہ کون کتنے پانی میں ہے، اور ہمیں اس لیے اپنے اوپر یقین تھا اور عمران خان کو یہ یقین تھا کہ ہم وہ واحد پارٹی ہیں جن کا ایک بہت ہی تفصیلی سسٹم موجود ہے اکاؤنٹنگ کا اور فنڈنگ کا. باقی کسی اور پارٹی نے تو کبھی فنڈنگ کی ہی نہیں، انہوں نے تو اپنے اپنے وڈیرے رکھے ہوتے ہیں، وہ وڈیرے آتے ہیں یا بزنس مین آتے ہیں، وہ ان کو پیسے دیتے ہیں، اس سے گھر چلتا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے نواز شریف صاحب نے تو یہ حد کی کہ انہوں نے نون لیگ کا اکاؤنٹ بھی استعمال کیا منی لانڈرنگ کے لیے، اور نون لیگ کے اکاؤنٹ میں 8 کروڑ روپیہ ڈلوایا گیا، پھر وہ اکاؤنٹ گھمایا گیا اور اپنے پیسے نکلوائے گئے. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے پاکستان کی جو ایک انتہائی قانونی تفصیلی ایلیبریٹ سسٹم کریٹ کرتی ہے فنڈنگ کا. اور وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم یہ ہے کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تحریک انصاف کے کارکنان تحریک انصاف کو فنڈ کرتے ہیں. کوئی $10 فنڈ کرتا ہے، کوئی $25 فنڈ کرتا ہے، کوئی $55 فنڈ کرتا ہے، کوئی $100 فنڈ کرتا ہے. اور یہ دراصل وزیر اعظم عمران خان نے جب شوکت خانم ہاسپٹل کریٹ کیا تھا، اور آج بھی الحمدللہ اس پاکستان میں اگر لوگ کسی شخص کو ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے پیسوں کے ساتھ تو وہ وزیر اعظم عمران خان کی ذات ہے. اور آج شوکت خانم ہاسپٹل جو شروع میں بنایا گیا تھا، اور پرائم منسٹر صاحب بتاتے ہیں کہ پہلی میٹنگ میں انہوں نے تمام ڈاکٹرز نے ہمیں یہ کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ مفت علاج ہو سکے. اور آج شوکت خانم 70% جو مریض ہیں ان کا مفت علاج کرتا ہے، کیونکہ شوکت خانم کو اربوں روپے کی ڈونیشنز پوری دنیا سے ملتی ہیں، عمران خان کے نام کے اوپر ملتی ہیں، اور لوگوں کو ایک اعتماد ہے عمران خان کے نام کے اوپر. یہی اعتماد ان کا، یہی جو اعتماد ہے وزیر اعظم کی ذات کے اوپر، یہ چھلکتا ہے ہماری پارٹی آرگنائزیشن کے اوپر. اور جب امریکہ میں بیٹھا ہوا تحریک انصاف کا کارکن، لندن میں بیٹھا ہوا تحریک انصاف کا کارکن، خود پاکستان سے تحریک انصاف کے کارکنوں، جب بھی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ فنڈنگ وہ اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں، لیکن وہ فنڈنگ جو ہے وہ تحریک انصاف کو کرتے ہیں. اور یہاں پر میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو چیف اکاؤنٹنٹ ہیں سراج صاحب اور ان کی ٹیم کو. انہوں نے بڑا طویل عرصے سے یہ معاملہ سنبھالا ہوا ہے، اور ایک بہت ہی ایلیبریٹ سسٹم اکاؤنٹنگ کا تحریک انصاف میں موجود ہے، جو کہ ایک ایک اکاؤنٹ کو، کیونکہ اکاؤنٹس میں جو پیسے آتے ہیں وہ بڑے تھوڑے آتے ہیں، کوئی $1 آتا ہے، کوئی $5 آتا ہے، کوئی $10 آتا ہے، اور پھر اس سے ظاہر ہے کہ کروڑوں روپے کی فنڈنگ ہے جو پی ٹی آئی کو ملتی ہے. الیکشن کمیشن میں جو رپورٹ پیش ہوئی، اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ اسٹیٹ بینک جس سے یہ رپورٹ لی گئی یہ الیکشنوں سے پہلے کی رپورٹ ہے. سو اسٹیٹ بینک جو تھا یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارا جو انڈر جو اسٹیٹ بینک ہے یا جو تبدیلی آئی ہوئی ہے اور ہماری حکومت بننے کے بعد کی یہ رپورٹ ہے، یہ ہماری حکومت بننے سے پہلے کی رپورٹ ہے، اور پی ایم ایل این کی حکومت کے دوران کی رپورٹ ہے، جس کو آج جو ہے وہ سکروٹنی کمیٹی نے بنیاد بنایا ہے الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے لیے.
اب اس میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کل جو اکاؤنٹس جو پی ٹی آئی کے تھے وہ 26 ہیں. 26 میں سے 8 اکاؤنٹس جو ہیں وہ نان ایکٹیو ہیں. نان ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ان اکاؤنٹس میں کوئی ٹرانزیکشن کبھی نہیں ہوئی. اکاؤنٹ کھلا لیکن اس میں ٹرانزیکشن جو ہے وہ نہیں ہوئی. اب باقی جو ہے وہ 18 اکاؤنٹس ہیں. 18 اکاؤنٹس میں جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں جو فنکشنل ہیں جو کرنٹ ہیں وہ 8 اکاؤنٹس ہیں. 8 اکاؤنٹس کے اندر پی ٹی آئی کی ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں, ان میں فنڈز بھی آ رہے ہیں, ان میں باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی ساری آ رہی ہیں. اچھا, اب جو کل آج پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ فورن فنڈنگ کا کوئی سوال ہی اس میں پیدا جو ہے وہ نہیں ہوا. تو فورن فنڈنگ کی حد تک اور جتنا یہ شور مچا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا. اب آئیے جو کچھ ٹیلی ویژن چینلز نے جو نقطہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ 31 کروڑ روپے یعنی کل 1 ارب 68 کروڑ روپے کی فنڈنگ ہے جو پی ٹی آئی کو ہوئی ہے. 1 ارب 68 کروڑ میں سے وہ کہتے ہیں کہ 31 کروڑ جو ہیں وہ فنڈز جو ہیں ان کو ایکسپلین نہیں کیا گیا, اس کو بتایا نہیں گیا. میں وہ تھوڑا ذرا اس کی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے. 6 اکاؤنٹس ہیں پی ٹی آئی کے, یہ جو 18 اکاؤنٹس ہیں ان میں سے 8 ڈکلیئرڈ ہیں اور 10 اکاؤنٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اس طرح سے اکاؤنٹ نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں ہیں؟ مثلا جو 6 اکاؤنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نہیں ہیں, ان کو سبسیڈری اکاؤنٹس جو ہے وہ اس کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے. مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی ویلفیئر کا اکاؤنٹ ہے, آپ نے کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ایک ویلفیئر کا ونگ ہے اور ویلفیئر ونگ نے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے تو وہ ایک سیپریٹ اینٹی کے طور کے اوپر درج ہے, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح سے درج جو ہے وہ نہیں ہے. جو 4 اکاؤنٹس ہیں وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ وہ اکاؤنٹس ہمارے ہیں ہی نہیں, اور ان میں بھی بڑی چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن جو ہوئی ہیں. 2 بڑی ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کا میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو 31 کروڑ روپے کی سمجھ آ جائے کہ کیا ہے. ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے 16 کروڑ روپے کی اور ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے 15 کروڑ روپے کی. 16 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے وہ اس لیے ڈبل کاؤنٹ ہو گئی کہ ایک اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے ایک اکاؤنٹ میں پیسے آئے سینٹرل اکاؤنٹ میں, اس اکاؤنٹ سے وہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے دوسرے اکاؤنٹ میں. تو جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ڈپلیسٹی کر دی گئی کہ وہ 16 کروڑ روپیہ اس اکاؤنٹ میں بھی جمع کر لیا گیا اور دوسرے اکاؤنٹ میں بھی جمع کر لیا گیا. اسی طرح سے جو 15 کروڑ روپے کا ایک اور اکاؤنٹ ہے جو کہ سینٹر سے ٹرانسفر ہوئے پیسے صوبوں کو جو کہ پی ٹی آئی کی سبسیڈری تھی, وہ اکاؤنٹس بھی ڈبل جو ہے اس کو کاؤنٹ کر لیا گیا. اور جب آرگومنٹس ہوں گے تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے آ جائیں گی. اور اس میں آپ کو یاد کرا دوں کہ ایک پٹیشن کی تھی بڑے حلے سے اس وقت حنیف عباسی صاحب نے کی تھی, جس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ پتہ نہیں انہوں نے, حالانکہ وہ تو زندگی میں کبھی اس وقت کسی سرکاری عہدے پہ نہیں رہے تھے, اور انہوں نے کہا وہ کیس بھی سپریم کورٹ میں چلا اور 1-1 روپے کا حساب کتاب عمران خان نے دیا, اور آج الحمدللہ ایک بار پھر پی ٹی آئی نے 1-1 روپے کا حساب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک تو الیکشن کمیشن کو چاہیے, جو آج فاروق نے درخواست بھی دی ہے اور اس کو ایکسپلین بھی کر دیں گے, کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے ایک کمپیریزن رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کی بھی ساتھ ہی سکروٹنی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو باقی جماعتیں ہیں وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو باقی جماعتیں جے یو آئی ہے, ٹی ایل پی ہے, باقی جماعتیں ان کی سکروٹنی ہی نہیں ہو رہی. یہ مین جو 3 جماعتیں ہیں ان کے اوپر زیادہ چلیں فوکس ہے, لیکن یہاں پر بھی امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف اور پی ایم ایل این کے جو اکاؤنٹس ہیں اور اسی طریقے سے جو اکاؤنٹس ہیں پیپلز پارٹی کے, ان کے اوپر بھی ایک کمپیریزن آئے. یہاں پہ میں تھوڑا سا فاروق حبیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اکاؤنٹس ہیں اور جو ہمارا استدلال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو ایک سمجھ آ سکے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور کیوں ضروری ہے کہ یہ تینوں جماعتوں کی جو اکاؤنٹس ہیں وہ ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں تمام لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ عوام کو اندازہ تو ہو سکے کہ کون سی پارٹی فنڈنگ کر کیسے رہی تھی. جی فاروق. جی دیکھیں, بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. ایک تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کلیریفائی کر دیا, کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے
کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بڑی بریکنگ نیوز بنا کر جو ہے وہ ایک خبر کو نشر کیا جا رہا تھا، جو ہو سکتا ہے کسی ایک رپورٹر نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا اور باقیوں نے اس کو کیری کر لیا کہ پی ٹی آئی کے کوئی چلا رہا تھا، پی ٹی آئی کے کوئی 53 اکاؤنٹ سامنے آ گئے ہیں، کوئی چلا رہا تھا 77 اکاؤنٹس آ گئے ہیں، کوئی چلا رہا تھا 65 اکاؤنٹ سامنے آ گئے ہیں. تو یہ اسکروٹنی کمیٹی کا ہی صفحہ نمبر 84 ہے. اس کو پڑھ لیں. بریکنگ نیوز کے چکر میں جو ہے وہ فیک نیوز پھیلانے کا حصہ نہ بنے، بلکہ رپورٹ کو پڑھ کر جو ہے اس کے اوپر آپ اپنی خبر فائل کریں، جس سے رپورٹ کی اتھینٹسٹی بھی شامل ہو جائے گی. اس میں 26 اکاؤنٹس بڑے واضح لکھے ہوئے ہیں اور جی اس کو ایکسپلین کر دیا ہے انہوں نے، اس کو ایکسپلین کر دیا ہے اس رپورٹ کے اندر. جہاں تک رہ گئی بات پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کے حوالے سے، تو بالکل میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ حنیف عباسی ایک کیس کو لے کر گئے تھے، اس کے اوپر سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدلیہ ہے اس کا فیصلہ آیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ان اکارڈنس ود دی لا آپ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کی جو ہے وہ جانچ پڑتال اکاؤنٹس کی کریں. اسی کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا، جس میں پی ٹی آئی کا بھی کیس کو اسکروٹنائز کیا گیا، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے کیس کو بھی جو ہے وہ اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے اسی کے تحت. اب جب ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس کو اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو اس ریکارڈ تک ایکسیس دی گئی جو کہ پی ایم ایل این کی طرف سے اسکروٹنی کمیٹی میں جمع کروایا گیا، تو معلوم یہ پڑا کہ 45 کروڑ روپے کے ایسی ڈونیشنز ہیں، ایسے عطیات ہیں جس کو انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا، جو کہ ان ویریفائیبل ہیں. اور پی ایم ایل این کے 9 بینک اکاؤنٹس ایسے ہیں جو اسکروٹنی کمیٹی کے اسکروٹنی عمل کے دوران سامنے آئے، جو کبھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں فارم 1 کے اندر جمع ہی نہیں کروائے تھے، ڈسکلوز ہی نہیں کروائے تھے. یعنی 9 اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا ہوا تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے 2013 کے اندر 9 اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا، 2014 کے اندر انہوں نے اپنے 11 اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا، اور مالی سال 2015 کے جو گوشوارے جمع کروائے اس میں انہوں نے اپنے 11 اکاؤنٹس کو چھپایا. تو یہ ہر سال 2013، 2014، 2015 پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے چھپاتی رہی. اور پیپلز پارٹی کے بھی 35 کروڑ روپے کی ایسی عطیات ہیں جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، جس کا کوئی ویریفائیبل نہیں کیا جا سکتا، جس کے اگینسٹ کوئی کیش ریسیپٹس، کوئی بینک ریسیپٹس، کوئی ڈرافٹ، کوئی کراس چیک جو ہے وہ موجود نہیں ہے. یعنی پیسے جمع کرانے والوں کی تفصیلات جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، جو کہ خود ایک الگ سے سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے، اور الیکشن ایکٹ 2002 کے آرٹیکل 6 کے مطابق ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتی، فنڈنگ نہیں دے سکتی. تو جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین یعنی ٹرپل پی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی ٹرپل پی کے اخراجات اٹھا رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے اخراجات اٹھا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں، جو کہ شیئر وائلیشن ہے آپ کے جو قانون ہے پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مطالبہ رکھا، چونکہ یہ سپریم کورٹ کی فیصلے کی روشنی میں اسکروٹنی کمیٹیاں بنی تھی، اور یہ تمام کیسز بھی آئیڈینٹیکل نیچر کے ہیں، ایک ہی طرح کے ہیں. تو لہذا جو الیکشن کمیشن ہے ان تمام جو پولیٹیکل پارٹیز، 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ ایک وقت میں کرے، ان کو اکٹھا اوپن کورٹ میں سنیں. ہم شفافیت کے اوپر، ٹرانسپیرنسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پارٹی کا تو جو ہے وہ کیس سننا شروع کر دیں، دوسرا کا جو ہے وہ اسکروٹنی جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ میں نے آج ان پرسن آنریبل کمیشن کے سامنے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے یہ استدعا کی کہ آپ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی جو رپورٹس ہیں وہ اسکروٹنی کمیٹی کو ہدایت جاری کریں کہ اس کو فوری طور کے اوپر مکمل کر کے اسی طرح کمیشن کے سامنے رکھیں، تاکہ آگے آپ کو اس کیس کو چلانے کے اندر جو ہے وہ قانون کے مطابق وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن جو سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس میں مدد مل سکے.
ٹھیک ہے جی، اس پہ پھر اب سوال جواب میں بعد میں لے لیتا ہوں. پہلے میں آپ کو آج کی وفاقی کابینہ کے جو فیصلے ہیں اس سے آگاہ کر لوں. سب سے پہلے آج اسد عمر صاحب نے اور ڈاکٹر فیصل صاحب نے جو کرونا کی صورتحال ہے اس کے اوپر کابینہ کو بریفنگ دی، اور یوں لگ رہا ہے کہ اب یہ جو اومیکرون وائرس ہے یہ پاکستان میں اب اس کی وبا جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے، اور تقریباً اس وقت جو کیسز میں کی شرح ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے. لہذا تاکید یہی ہے کہ جو پریکاشنز جو ہیں وہ لیں. اور اس میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کو اس وقت جو ہمارا ایک ڈالر کا چل رہا ہے کہ ہماری جو امپورٹس بڑھ گئی ہیں اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ صرف ویکسینز کا ہے جو ہم نے امپورٹ کی ہیں. $2 بلین جو ہے وہ اس کی ہم جو امپورٹس ہیں وہ کر چکے ہیں. میں یہاں پہ صرف یہ بتا دوں، پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ اس وقت سندھ میں مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم منگوانا چاہ رہے ہیں وہ ویکسین اور ہم منگوائیں گے، لیکن پھر آخر میں پتہ چلا کہ سندھ گورنمنٹ نے $1 کی ویکسین بھی نہیں منگائی، اور سندھ میں تقریباً 111 ارب روپے کا یہ جو ویکسین کا اور احساس پروگرام ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہے، ان ایڈیشن ٹو جو NFC میں سندھ کا حصہ بن رہا ہے وہ بھی. تو صرف انفارچونیٹلی جو بھی سارے معاملات چل رہے ہیں اس میں جو سندھ حکومت ہے وہ بہت پیچھے جو ہے وہ جا رہی ہے. اسی سے جڑا ہوا دوسرا معاملہ ہمارا قومی صحت کارڈ کا ہے، اور ہم نے جو یہ پروگرام شروع کیا ہے ہمیں افسوس ہے کہ سندھ اس میں شامل نہیں ہے. حکومت پنجاب تقریباً 400 ارب روپیہ جو ہے وہ اس میں پروگرام میں ڈال رہی ہے. میں تھوڑی سی یہاں پہ یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. یہ پروگرام فیملیز کے لیے ہے. نادرا کے اندر جو فیملیز رجسٹرڈ ہیں وہ اپنے کنبے کے سربراہ کے شناختی کارڈ کے اوپر رجسٹرڈ ہیں. یعنی آپ جب 8500 کے اوپر میسج کریں گے تو جو خاندان کا سربراہ جو میسج کرے گا تو اس کو اپنے ID کارڈ سے جواب آ جائے گا کہ آپ کے علاقے میں آپ ابھی ایلیجبل ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے. لاہور ڈویژن، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، سہیوال ڈویژن پنجاب میں مکمل اس وقت جو ہے وہ ایلیجبل ہو چکی ہے. خیبر پختونخوا پورے کا پورا ایلیجبل ہو چکا ہے. اور ایلیجبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے تک کا علاج جو ہاسپٹل میں آپ داخل ہوں گے تو وہ علاج آپ کا حکومت برداشت کر رہی ہوگی. اور اس میں جو آؤٹ ڈور ہے وہ شامل نہیں ہے. آؤٹ ڈور اس لیے شامل نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی فری ہے. جو ہماری DHQ ہاسپٹلز ہیں ان سب جگہوں کے اوپر وہ آؤٹ ڈور ویسی فری ہے. اور یہ جو پہلے مختلف جگہوں کے اوپر تھا کہ کئی جگہوں کے اوپر ڈاکٹرز نہیں ہیں تو آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، وہ خرچہ بھی اب حکومت نے اپنے ذمہ لے لیا. تو تمام جو پرائیویٹ ہاسپٹل جو رجسٹرڈ ہیں اب احساس اس کے ساتھ صحت کارڈ کے ساتھ، ان میں 10 لاکھ روپے تک کا علاج جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر فری کر دیا گیا ہے، چاہے آپ پرائیویٹ ہاسپٹل جائیں یا آپ میں 2 دنوں سے میں نے دیکھا ہے کہ 2 اخباروں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے کچھ اس طرح سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاسپٹل جو ہے وہ پرائیویٹ ڈاکٹرز اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کو انکریج کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو ڈسکریج کر رہے ہیں. کبھی بھی آپ حکومت جو ہے وہ اتنا خرچہ نہیں کر سکے گی کہ وہ تمام شہریوں کے اوپر آپ اس طرح کا ابھی آپ فار ایگزامپل سندھ میں مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ سندھ میں ہم ہاسپٹل بنا رہے ہیں. ذرا سندھ کے ہاسپٹل جو سرکاری ہسپتال ہیں آپ ان کی حالت دیکھ لیں جا کے. یہ ضد کہ نہیں حکومت ہی ہر کام چلائے یہ ممکن نہیں ہونا جب تک پرائیویٹ سیکٹر شامل نہیں ہوگا ہیلتھ سیکٹر میں. اس وقت ایجوکیشن میں بھی آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر نے کتنا بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے حکومت کا. اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو ڈسکریج کریں گے کہ وہ ہاسپٹلز نہ بنائے، وہ ڈاکٹر نہ کرے، تو کیسے ملک میں ہر شخص کو جو ہے وہ یہ اویلیبل ہو سکتی ہے صحت کی سہولت اور کوالٹی صحت کی سہولت. لہٰذا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو اپنا دشمن نہ سمجھیں. وہ بھی سارے پاکستانی ہیں اور ہم انکریج کرتے ہیں انہیں کہ وہ آئیں ہاسپٹلز بنائیں اور ان کا جو ایکسپینس ہے جو خرچہ ہے وہ ظاہر ہے ہم اس کو شیئر انشاءاللہ تعالی کریں گے. اور اس کے نتیجے میں سرکاری ہسپتالوں کی بھی جو آمدنی ہے اس میں اضافہ ہوگا. میں ایک جناح ہاسپٹل گیا تھا ایک دفعہ لاہور میں، تو مجھے MS نے کہا کہ وہاں پہ 65% لوگ جو ٹیسٹ کراتے ہیں وہ رپورٹ لینے ہی واپس نہیں آتے
کیونکہ وہ مفت ہے، قدر ہی نہیں ہے. لہٰذا سرکاری ہسپتالوں جو ہیں ان کو بھی یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی کوالٹی اور سروس امپروو کر سکیں، اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو موقع ملے گا کہ وہ ایسے علاقوں میں جا کے ہاسپٹلز کھول سکیں جہاں پہ سٹاف نہیں جاتا، لوگ نہیں جاتے. اور اس سے ایک ریولوشن ہے پاکستان کے ہیلتھ سسٹم میں. اور آئی ول اگین انکریج گورنمنٹ آف سندھ، سیاست ہوتی رہے گی، اپنے لوگوں کو صحت کی سہولت جو ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کام نہ کریں، اپنے لوگوں کو صحت کی سہولت پہنچانے کے لیے جو ہے وہ آپ کام کریں. اچھا، آج الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو الیکشن کمیشن نے یہ خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ ان کو جو ای وی ایمز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کو کابینہ نے ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو خواہش ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کیے جائیں، اور آئندہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے اسلام آباد کے لیے، اس کے لیے جو ای وی ایم مشینز کی خریداری کا مرحلہ ہے اس کو طے کیا جائے، اور ای وی ایم مشینز جو ہیں وہ آپ الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کریں. وفاقی کابینہ کو اشیاء ضروریہ کی جو فراہمی ہے اس کی تفصیلات دی گئی ہیں، اور جس طرح سے میں نے 2 ہفتوں میں کہا تھا کہ جو ٹرینڈ ہیں اب اشیاء ضروریہ کے وہ الحمدللہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس ہفتے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹرینڈز ہیں وہ واضح طور کے اوپر نیچے جا رہے ہیں. ایس پی آئی جو ہے وہ 0.50% اس میں جو ہے وہ ڈکلائن آیا ہے. اسی طرح سے فوڈ آئٹمز جو ہیں انہوں نے 33% کنٹریبیوٹ کیا ہے اس میں، اور 7 آئٹمز کی پرائسز جو ہیں وہ نیچے آئی ہیں، اور 0. اس کی وجہ سے 70% جو پرائسز ہیں وہ نیچے آئی ہیں. ٹماٹر کی قیمت میں 0.31% کمی آئی ہے، آلو کی قیمت میں 0.13% کمی آئی ہے، چلی پاؤڈر کی قیمت میں یعنی سرخ مرچ کی قیمت میں 0.13% کمی آئی ہے، اور باقی جو ہے ان میں 0.13% کمی آئی ہے. میں یہاں پہ یہ کمپیریزن بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں فیشنیبل ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن جو ٹماٹر تھا 1 کلو وہ 31/12/2020 کو 91 روپے کا تھا، تقریباً 91 روپے 20 پیسے کا ایوریج تھا. 91 روپے کا تھا 31/12/2020 کو. اس وقت ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ 55 روپے ہے. جو پوٹیٹو ہے، آلو ہے، وہ پچھلے سال 31/12/2020 کو 44 روپے کا تھا، اس وقت وہ 41 روپے کا ہے. جو چلی پاؤڈر ہے وہ 280 روپے کا تھا، 200 گرام کا، وہ 334 روپے کا ہے. اسی طرح سے جو انینز ہیں، جو پیاز ہے، وہ پچھلے سال 43 روپے کا تھا اسی مہینے میں، اور اب جو ہے وہ 35 روپے کا. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ پچھلے سال سے ان میں کمی آئی ہے. سو میڈیا کو میں کہوں گا کہ جو چیزیں کم ہو رہی ہیں وہ بھی دکھایا کریں، ہر وقت لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے نہ دکھایا کریں. بہرحال یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ہاں میرے سے مہنگی ہو گیا ہے، اسی لیے تو اپوزیشن کو مل نہیں رہی، ان کی آنکھوں میں پڑ گئی ایکچولی. اچھا جی، یہ آپ اس کے بعد سپلیمنٹری فائنانس بل سے جو منسلکہ اسٹیٹمنٹ آف کنٹینجنٹ لائبلٹیز کی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی منظوری دی گئی ہے. یونیورسٹی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سیکورٹی اسٹڈیز کا ایجنڈا جو ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. ایک تو میں نے 10 دفعہ یہ درخواست کی ہے میڈیا سے کہ آپ ذرائع سے جب خبریں ایجنڈا سامنے رکھ کے سب کوئی منظور کر دیتے ہیں تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں ہوا، تو اس سے کمپیرسمنٹ کاز ہوتی ہے. سو آپ مہربانی کیا کریں کہ جو ذرائع سے خبریں ہیں وہ نہ دیا کریں. روزانہ گھنٹے بعد پریس کانفرنس ہو جانی ہوتی ہے، پتہ نہیں نیوز ڈائریکٹرز جو ہیں ان کو کیا پرابلم ہے، اپنے رپورٹرز کو ہر وقت دباتے رہتے ہیں جعلی خبریں دینے کے اوپر. سو آئی ڈونٹ نو ان کا کیا اس میں انٹرسٹ سرو ہوتا ہے. عبدالقادر احسن ہیں، ان کو حکومت برطانیہ کے حوالے کرنے کی منظوری دی گئی ہے تاکہ وہ برطانیہ میں اپنے خلاف مقدمے کا سامنا کر سکیں. یہ منظوری ملزم کی اپنی درخواست کے اوپر دی گئی ہے. نادر ممتاز وڑائے صاحب کو چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ تعینات کیا گیا ہے. پاکستان ٹبیکو بورڈ کی تنظیم نو کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور تنظیم نو کے بورڈ پر وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور تاجر ایسوسی ایشنوں کو نمائندگی دی گئی ہے. ڈاکٹر عزیز اللہ خٹک صاحب کو منسٹری آف پلاننگ کی سفارش پر اکنامک اسٹیٹکس، ڈاکٹر محمد آصف جان کو ریسورس مینجمنٹ اور محمد سرور گوندل کو سپورٹ سروسز ممبر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے.
سی پیک اتھارٹی پاکستان اور وزارت ماحولیات چین کے مابین 3000 سولر پاور جنریشن سسٹم مہیا کرنے کے لیے معاہدے کی منظوری دی گئی ہے. یہ گوادر میں جو گھریلو استعمال کے یونٹس ہیں وہاں پہ لوگوں کو مفت دیے جائیں گے جہاں پہ بجلی کا پرابلم جو ہے وہ چل رہا ہے. نیپرا کی درخواست، نیپرا کا جو رپورٹ ہے اس کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے. بریگیڈیئر محمد عاصم اسحاق صاحب کو مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن NRTC تعینات کیا گیا ہے. بلال انور صاحب کو نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ کا ممبر کا جو چیف ایگزیکٹو ہے تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. وزارت ماحولیات اور خصوصی کارکردگی جو ہے امین اسلم صاحب کی، اس کو سراہا گیا ہے، اور تمام جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی اور انوائرمنٹ کے اوپر جو پاکستان جس طرح سے واپس آیا ہے سین میں، وہ ظاہر ہے بہت ہی کمینڈیبل ہے. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ امین اسلم صاحب، زرتاج گل اور پوری ٹیم جو ہے وہ بہت مبارکباد کی مستحق ہے جس طریقے سے انہوں نے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا. اور پاکستان کو انوائرمنٹ اس وقت لیڈر ہے دنیا میں، دنیا پاکستان کو دیکھتی ہے ماحول کی اعتبار سے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کا جتنا ایمفیسس ہے ماحول کے اوپر پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں رہا. جی جناب، سوال. سر یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، جیسے آپ میڈیا کو بھی بڑا تنقید کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی اکاؤنٹس وغیرہ اپنے چھپائے ہیں، تو آپ لوگوں نے کیوں چھپائے ہیں؟ کیوں نہیں وہ شو نہیں کیے؟ جتنے بھی فگرز آ رہے ہیں، ٹویٹر کی بات کی جا رہی ہے، جو بھی بات کی جا رہی ہے. پہلی بات تو ویس کہنے صاحب اس کو ہی کہتے ہیں کہ ساری رات ہیر رانجھا کا قصہ سنا اور اس کے بعد کہا کہ کیا کیا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں فاروق صاحب سے بات کر رہا ہوں کیونکہ فاروق صاحب ان ٹچ ہوتے ہیں بیٹ رپورٹرز کے ساتھ الیکشن کمیشن کے حوالے سے. یہاں پر بیٹھ کے اگر آپ کہیں گے کہ ایک رپورٹر نے اسٹوری بنا دی ہے، ساروں کو شیئر کر دی ہے، تو جب آپ اگر اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں نے اکاؤنٹ چھپائی کیوں؟ نہیں، مجھے بتا دینا کون سا اکاؤنٹ چھپایا. یہاں پر آپ کی جو رپورٹ بتاؤ نا، پڑھ کے سنا، پڑھ کے سنا دینا. پڑھ کے پھر اچھا میری بات، کیبنٹ کی میٹنگ ہے نا سر. اچھا پہلی بات یہ، کیبنٹ کی میٹنگ ہے نا، تو آپ لوگ خود یہاں، اچھا پہلے بات سن لو نا، پھر بات سن لو نا. جو آپ کے سامنے نہیں سوال تو کیا ہی نہیں تم نے تو کہا اکاؤنٹ چھپائے ہیں، میں نے کہا کون سے چھپائے ہیں، اب آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اچھا بات سنیں، جو پہلے تو ڈیٹیلز لو نا، کون سی ڈیٹیلز ہیں مجھے الیکشن کمیشن کا بتا دیں. میرے پاس تو جو الیکشن کمیشن کی پیرا، آپ نے ایکسپلین کر دی اپنی پیرا نہیں، 1 منٹ، صفحہ 84 ہے، آپ کو دے دیتا ہوں میں ابھی تاکہ آپ کو سہولت رہے. اب پوری بات الیکشن کمیشن کے بیٹ رپورٹر کو بھی چاہیے لے لیں. جب انہوں نے خبر چلائی ان کو بھی شیئر کر دیا. صحیح. پیرا صفحہ 84 ہے الیکشن کمیشن کی رپورٹ کا، اور الیکشن کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 26 اکاؤنٹس، 54 اکاؤنٹس کا تو الیکشن کمیشن نے بھی کہیں نہیں کہا. تو جس نے بھی خبر دی ہے ظاہر ہے اس کو تصدیق کرنی چاہیے. سر عبدالقادر صاحب کے والگی کا یہ کیس یہاں تک کیا ہے یا ملزمان کے والگی کا کوئی قانون پیش رفت ہے؟ اس کے ملزمان وہاں پہ وہ بھی اس کے اوپر چل رہا ہے. ہم بڑے کین ہیں اپنے ملزم کو واپس لانے کے لیے، اور اس کے اوپر بھی بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اکارڈنگلی اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ آگے. مریم کی ٹیپ کا پوچھ رہا ہوں. ایکچولی ہم نہیں کر سکتے نا، یہ تو الیکشن کمیشن نے کرنی ہے، اور میں تو الیکشن کمیشن کو کہوں گا کہ اس رپورٹ کو پبلک کر دیں، تاکہ اب دیکھیں سوال مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو آپ کو سارا جواب جو ہے وہ دے دیا، لیکن پہلی بات آپ دیکھیے نا، فیک نیوز کا یہی تو پرابلم ہو جاتا ہے جب آپ خفیہ رکھتے ہیں. اب جس رپورٹر نے بھی یہ خبر دی ہے، مجھے نہیں پتا فرینکلی کہ کس نے دیا، کیونکہ میں ٹی وی دیکھ نہیں پایا، میں سارا اس کے اوپر جو ہے کیبنٹ میٹنگ میں تھا. لیکن اب اگر کسی نے دے دی کہ 54 اکاؤنٹس ہے یا 56 اکاؤنٹ ہے، تو اس رپورٹ میں تو 56 اکاؤنٹ کہیں نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی کہاں فکس ہوگی، ہو از رسپانسبل فار دا فیک نیوز. سو اس لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے یا تو انشور کرے کہ رپورٹ کے کانٹینٹس جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر نہ جائیں، اور اگر جائیں تو پھر ان کو کریکٹ جانے چاہیے. کیبنٹ کے حوالے سے کچھ خبریں ایسی چل رہی تھی جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ وزراء کو کہا گیا ہے کہ جو غیر ملکی سفیر ہے اس سے ملاقات سے قبل فارن آفس سے، تو پہلے پروٹوکول یہ ہے، پہلے فارن آفس ریکمینڈ کرتا. جی عباس، آڈیو لیک ہوئی ہے سر، اپنے مقاصد کے لیے کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں میڈیا کو سزا، ایک اور چیز سامنے ہے. دیکھیے جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو PMLN کا ایک سیریز آف جو آئی ہے رپورٹ، وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کنسرننگ ہے اس حوالے سے کہ وہ یوں لگ رہا ہے کہ وہ بڑے ٹیلی ویژن چینلز کی
ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے وہ طے کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جو ہماری تنظیمیں ہیں میڈیا کی, ان کی طرف سے کوئی اس کے اوپر خاص ری ایکشن نہیں آیا. اور کچھ لوگ جو کہ کام کر رہے ہیں میڈیا تنظیموں سے, اور کام تو کسی اور کے لیے کر رہے ہیں, لیکن بہرحال اور میڈیا کی آزادی کو جو خطرہ لاحق ان رپورٹوں سے آ رہا ہے, ان آڈیو ٹیپ سے آ رہا ہے, اس کے اوپر کچھ لوگوں کی گگی بند گئی ہے اور انہوں نے بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا. اور اب ٹوکریوں کی وجہ سے گگی بند گئی ہے یا کچھ اور وجہ ہو گئی ہے, ہمیں نہیں پتا. اور مجھے امید ہے کہ جو ورکرز کی تنظیمیں ہیں, جو پریس کلبز میں الیکشنز کے لڑکے آتے ہیں, مجھے تو خواہش ہی ہے کہ کبھی وہ ورکرز کی بھی بات کر لیا کریں. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر وہ کیا بات کرتے ہیں. سر ایک چھوٹی سی بات, ایک منٹ مقبول صاحب. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ پبلک کریں, لیکن یہ اے آر وائی کی ہم جب چیز دیکھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پبلک نہ کرنے کی سزا. نہیں, ہم نے جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ایسی سزا نہیں, ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ جو تینوں پارٹیاں ہیں ان کی آپ اکٹھی سن کے کریں. یہی پریس کانفرنس جو ہے وہ کی ہے. ابھی بھی جناب ذرا سن لیں پوری گال تو مجھے سمجھ آئے. جی آن اور اویس نے آنا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جڑا نا چلبلی بات پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جناب ابھی بھی پبلک نہ کی جائے. ابھی بھی کی ہے. وہ تو ایک الگ سے کیسز چاہ رہے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی اپنی جو کیس ہے وہ بچانا چاہتی ہے, وہ اسی تنقید سے بچنا چاہتی تھی, اور واقعی پیسے تو پی ٹی آئی نے وہ ظاہر نہیں کیا. دوسرا آپ نے کہا کہ میڈیا, کچھ میڈیا کی تنظیمیں یا وہ کن کے لیے کام کر رہی ہیں, تو آپ وزیر اطلاعات ہیں, کھل کے نام لیں. پھر آپ ہمیں کہتے ہیں آپ ذرائع سے خبر نہ دیا کریں, تو آپ کھل کے نام لیں, بتائیں پوری قوم کو, عوام کو پتہ چلے کہ عوام کو تو پتہ ہی ہے میڈیا کی تنظیمیں ہیں کہ فواد چودھری صاحب ان کا نام بتا رہے ہیں کہ وہ کسی کے لیے کام. اچھا نہیں, بہت تنظیمیں, آپ کس کا نام لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ہم بچا رہے تھے, پوری پریس کانفرنس ہم نے یہی کی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تینوں کو اکٹھا دے دیں, تاکہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کمپیریزن کر سکیں کہ کس کا اکاؤنٹ کا کہاں پہ ہے اور کیسے ہے. اب ہم نے تو جو اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی تو وہ واحد پارٹی ہے, اگر آپ یہ دیکھیں گے آئی ایم شیور کسی اور پارٹی نے یہ نہیں کیا ہوگا. اس کی آخر میں یہ تمام جو لگے ہوئے ہیں یہ ان ڈونرز کے نام لگے ہوئے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ڈونیشنز دیے. ایک بھی, یہ 40,000 بندہ ہے جس نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ڈونیشن دی ہے. کسی اور پارٹی نے کبھی اس طرح کا جو ریکارڈ ہے وہ سامنے لے کے نہیں آئے. تو ہمارا صرف الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے فار دا کنوینئنس آف پبلک کہ سب کی سامنے آ جائیں, تو اس سے ذرا دوستوں کو ایک موقع مل جائے گا کمپیریزن کرنے کا. باقی پی ٹی آئی کی تو آئی گئی ہے. آخری سوال اشفاق. جی اشفاق. سر یہ سوال تو عباس صاحب نے بھی کیا مختلف ہو گیا, لیکن میں کہتا ہوں تھوڑا سا ایکسپلین کر کے دے, کیونکہ آپ بھی کسی زمانے میں میڈیا کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹ رہے ہیں اور آپ کی قسم کے ساتھ بھی ہے. اور یہ کہ ہمارے سپرستار آج سینٹ میں بھی بات ہوتی ہے, وہ تو نون لیگ واضح ہو گیا کہ وہ کن ساتھیوں سے رابطے سے یا کس طرح میڈیا مینجمنٹ کر رہے تھے. لیکن ابھی پی ٹی آئی پہ بھی یہی الزام آ رہا ہے کہ ان کی بھی مخصوص بندے ہیں, وہ بھی آج لیگ ہو جائے گا. اپوزیشن کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا, ہمیں بھی اچھا ہے کہ واقعی اس طرح ہوگا کہ آپ کو سامنے دیکھ اس کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے. آپ کو اطلاعات ہے تو دیکھیں جی, سب سے میری نظر میں دیکھیے, میں تو بڑے ریفارمز کا حامی ہوں, اور میں جو پی ایم ڈی اے بھی لا رہا تھا وہ بھی اسی لیے لا رہا تھا کہ میڈیا میں ایسے ریفارمز ہونے چاہیے. دیکھیے پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. جب بھی اتھارٹی ہوگی وہ اتھارٹی مس یوز ہوگی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو میڈیا کے جو اونرشپ کا اور جو سسٹم ہے, جیسے بینکس میں اگر آپ اونر ہیں آپ مینجمنٹ نہیں کر سکتے. میڈیا تنظیموں کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھیں کہ جو اونرشپ جو ہے وہ علیحدہ ہونی چاہیے میڈیا کی, اور ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے وہ ورکنگ جرنلسٹ کے پاس ہونی چاہیے. دا پرابلم از کہ ہمارے ہاں جو ورکنگ جرنلسٹ ہے, جس کو جرنلزم کرنی ہے, جس نے سارا آگے کرنا ہے, اس کو تو آپ ان کو انوالو ہی نہیں کرتے کسی اس میں. سو جب تک آپ ایک ورکنگ جرنلسٹ کو یہ نہیں سونپیں گے, آپ کی یہ پرابلم جو ہیں وہ رہیں گے. اور میڈیا کی آزادی کا جو یہاں پہ سب سے زیادہ لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کے کرتے ہیں, وہ صرف جو ہے مثلا آپ دیکھیے کہ جو پچھلی حکومت تھی, نواز شریف حکومت نے جو ریکوری پروسیس شروع کیا تھا تعلق قاسمی صاحب سے, ابصار عالم سے, ان سے, وہی پروسیس جو ہے جب اس حکومت نے آگے کیا تو انہوں نے کہا کہ میڈیا کو خطرہ ہو گیا ہوا ہے. تو یہ تو عجیب و غریب بات ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میڈیا ورکرز کے لیے جس طریقے سے بات ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے. دس از انفارچونیٹ. ٹھیک ہے, اوکے جی.
वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी और वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब काबीना इजलास के हवाले से मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सुरखरू हुई। पीटीआई के दुनिया भर में फैले कारकुन पार्टी के लिए फंड्स देते हैं और हम चाहते हैं कि तमाम पार्टीज का फंड ऑडिट अवाम के सामने आए। दुनिया भर में लोग वजीर आजम इमरान खान की क़यादत पर एतमाद करते हैं। 26 में से पीटीआई के 8 अकाउंट्स फाल हैं। इसके अलावा वजीर इत्तलात फरूख हबीब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे के अखराजात उठा रहे हैं। कानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता। हम शफाफियत पर यकीन रखते हैं।